کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ وہ پہاڑ بول پڑا۔ اے روح اللہ، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنا حال بیان کر، یعنی تو نورانی کیوں ہے، اتنا جگمگا کیوں رہا ہے، اس کے بارے میں بتا۔ اب پہاڑ نے کیا بتایا؟ پہاڑ نے عرض کی کہ میرے اندر ایک آدمی ہے، میں اس کی وجہ سے جگمگا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ اس آدمی کو مجھ پر ظاہر فرما دے۔ آپ کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی، پہاڑ فوراً پھٹ پڑا اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک نورانی چہرے والے بزرگ نمودار ہوئے۔ اس نیک آدمی نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا میں ان کا امتی ہوں، اور میں اس دور سے اس پہاڑ کے اندر عبادت کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کیا اس پہ۔ مزید جب اس سے بات چیت ہوئی، اس شخص نے مزید بتایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہوئی ہے کہ اللہ پاک مجھے اس وقت تک زندہ رکھے جب تک میں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں، یعنی حضور کی بعثت تک مجھے زندہ رکھے، میں حضور کی زیارت کروں اور آپ کا امتی بننے کا شرف حاصل کروں۔ الحمدللہ میں اس وقت سے اب تک عبادت کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس نیک آدمی کی گفتگو سنی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ کیا روئے زمین پر اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے ہاں کوئی عزت والا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے عیسیٰ، امت محمدی میں سے جو بندہ ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے، میرے نزدیک وہ اس سے بھی زیادہ مکرم ہے، اس سے زیادہ عزت والا ہے۔ یعنی رجب کا مہینہ جو ابھی شروع ہو چکا ہے، آج 2 رجب ہے، تو کتنی بڑی فضیلت ہے رجب کے مہینے کے ایک روزے کی۔ تو الحمدللہ رجب کی آمد ہو چکی ہے۔ رجب بڑی برکت والا، حرمت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے محبوب رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب شروع ہوتا ہے یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب بھی دعا مانگے یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ آئیے مل کے دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میرات المناجی جلد 2 صفحہ نمبر 330 پر ہے کہ اس دعائے مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے، شعبان میں خشوع اور خضوع عطا فرما، اور رمضان کو پانا نصیب کر، اس میں روزے رکھنا، راتوں کو عبادت کرنا نصیب فرما۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب میں نوافل میں خوب کوشش کرو، شعبان میں اپنے گناہوں پر آنسو بہا کر اس کی آبیاری کرو، اور رمضان میں اللہ کو راضی کر کے اس کھیت کو خیریت سے کاٹو۔
امیر اہل سنت مناجات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، براعت دے عذاب قبر سے، نار جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا، ایک بار اس نے معشوقہ پر قابو پا لیا، اسی دوران اس نے لوگوں میں ہلچل محسوس کی، اس سے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، چنانچہ اس نے عورت سے پوچھا کہ یہ کس مہینے کا لوگ چاند دیکھ رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ یہ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ یہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا، مگر رجب کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور گندے کام سے باز رہا۔ اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، چنانچہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ، اور اس بندے کے پاس جا کر اس سے ملاقات کرو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اللہ کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا، تو یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ کہ رجب کی کیسی بہاریں ہیں کہ غیر مسلم نے اس مہینے کی، رجب کے مہینے کی تعظیم کی، اور اسے کیسا انعام ملا کہ وہ مسلمان ہو گیا، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ تو رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کے بہت فضائل ہیں۔ تو ہمیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے یہ 4 مہینے حرمت والے گزارنے چاہیے۔ اب ان 4 مہینوں میں یہ رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے، خوب عبادت کیجئے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک ہے کہ رجب میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ پاک کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رجب میں عمرہ کرنا پسند کرتے تھے، تو جس سے ہو سکے اللہ توفیق دے، عمرہ کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ اللہ والوں کا معمول رہا ہے کہ رجب میں فوت شدہ مسلمانوں کو زیادہ ایصال ثواب کرتے تھے، ویسے تو سارا سال ہی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس مہینے میں زیادہ کرتے تھے، خصوصاً رجب المرجب میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے جو کنڈوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، عموماً لوگ 21 کو کرتے ہیں، 21 رجب کو، تو 15 رجب کو بھی ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق کا یوم وصال ہے، تو 15 رجب کو ہو سکے تو کر لینے چاہیے، 21 کو کر لیں، جب چاہیں کر لیں، ایصال ثواب کے لیے کوئی قید نہیں ہے وقت کی، جب چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، 15 کو کنڈے کریں، 21 کو کنڈے کریں۔ اسی طرح اس مہینے میں نوافل کی کثرت کرنی چاہیے۔ صحابی رسول انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ جو اس رات میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور پوری ہونے پر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 بار استغفار پڑھے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 بار درود پاک پڑھے، پھر جس چیز کی دعا مانگے اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ تو رجب کی اہم ترین عبادت روزے رکھنا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں روزے رکھتے تھے؟ فرمایا ہاں، روزے بھی رکھتے تھے اور اس کی اہمیت بھی دلاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعے اور ہفتے کا روزہ رکھا،
اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے. سبحان اللہ. اور رجب جو ہے یہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس کا نام بھی رجب ہے. اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جو بندہ رجب کا 1 روزہ رکھے گا اللہ پاک اس نہر کے پانی سے سیراب فرمائے گا اس بندے کو. بے چین دلوں کے چین. نبی حرمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. یعنی رجب شریف کے یہ روزے گناہ صغیرہ کے لیے معافی کا سبب بن جاتے ہیں، صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. تو روزہ بہت نفع بخش عبادت ہے، صحت بھی ملتی ہے، اجر بھی ملتا ہے. اور روایت کے مطابق حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ اے نبی علیہ السلام اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ بے شک جو بندہ میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کو صحت بھی دیتا ہوں، میں اس کو اجر بھی دیتا ہوں. سبحان اللہ. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، اور سافروا تستغنوا، سفر کیا کرو غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے. تو الحمدللہ روزہ جو ہے یہ ہیلدی لائف کا ضامن ہے، صحت مند زندگی کا ضامن ہے روزہ رکھنا. اور روزے سے فزیکل ہیلتھ بھی ملتی ہے، جسمانی صحت بھی ملتی ہے، اور اسپرچول ہیلتھ بھی ملتی ہے، روحانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اس سے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ کم کھانے سے آدمی جسمانی طور پر تندرست رہتا ہے، توانا رہتا ہے، اور نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنے سے بندے کو روحانی صحت ملتی ہے. تو کوشش کریں جتنا ہو سکے اللہ توفیق دے روزے رکھیں. تفسیر قرطبی میں ایک مرتبہ غیر مسلم ڈاکٹر حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ علم 2 قسم کے، علم الادیان اور علم الابدان. ایک دینی علم ہے اور ایک طب کا علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے. آپ کی جو مذہبی کتاب ہے قرآن مجید، اس کے اندر دین کے بارے میں تو ہے لیکن میڈیکل کے بارے میں نہیں ہے، طب کے بارے میں اس میں ذکر نہیں ہے. امام زین العابدین نے فرمایا تم پورے قرآن کی بات کرتے ہو، قرآن کریم کی تو ایک آیت کے ایک جزء کے اندر پوری طب کا خلاصہ بیان کر دیا گیا. پھر آپ نے پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کا یہ جزء تلاوت کیا، کلوا واشربوا، کہ کھاؤ اور پیو، حد سے نہ بڑھو. چھوٹی سی آیت، اس کے اندر پوری میڈیکل سائنس کا خلاصہ بیان کر دیا. بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کھا لینا یہ اسراف کی صورتیں ہیں، اور خوب پیٹ بھر کر کھانا یہ اسراف کی صورت ہے. جو بندہ ان دونوں باتوں سے بچ جاتا ہے تو اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، تندرست ہو جاتا ہے. اس غیر مسلم نے کہا کہ اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ قرآن کریم نے تو 2 لفظوں میں علم طب پوری میڈیکل سائنس کا خلاصہ بیان کر دیا، مگر تمہارے نبی نے اس بارے میں کوئی نہیں فرمایا، کوئی حدیث نہیں ہے اس بارے میں. امام زین العابدین نے فرمایا میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں حدیثیں ہیں، اور ان حدیثوں میں صرف ایک حدیث پاک ایسی ہے جس میں پورے علم طب کا خلاصہ بیان کر دیا گیا. چنانچہ حدیث پاک ہے سب سے برا برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. انسان کو صرف چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھے. اس غیر مسلم ڈاکٹر نے جب یہ حدیث پاک سنی تو پکار اٹھا ما ترک کتابوں کا ولا نبیکم لجالینوس طبا، یعنی تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے جالینوس، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم تھا، جالینوس کے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، یعنی سارا ہی طب کا خلاصہ بیان کر دیا ہے تمہارے نبی نے اور تمہاری کتاب نے. تو فاسٹنگ از دا کی ٹو ہیلدی لائف. روزہ رکھنا ایک صحت مند زندگی کی چابی ہے. پہلے جب میڈیکل سائنس نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی اس وقت ڈاکٹر کا صرف یہی کہنا تھا کہ یہ صرف ڈائجسٹو سسٹم ہی بہتر ہوتا ہے روزے سے، ہاضم ہی ٹھیک ہوتا ہے، اس وقت تک صرف یہی تھا.
لیکن جیسے جیسے میڈیکل سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، نئے نئے انکشافات کھلتے جا رہے ہیں، نئے نئے فائدے روزے کے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس کا یہ ماننا ہے کہ روزہ طبی اعتبار سے بہت بڑا کرشمہ ہے، اس سے نظام تو ٹھیک ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزے کی برکت سے اور بہت ساری بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تحقیقات کے مطابق روزہ کی حالت میں سحری سے افطار تک کھانا پینا نہیں ہوتا، اور یہ عمل دل کے لیے بہت مفید ہے، اس سے دل کو آرام ملتا ہے، دل کے جو ٹیشوز ہیں ان پر دباؤ کم پڑتا ہے، اور یوں دل کے لیے خون کو تمام جسم میں پہنچانا، پھر خون کو صاف کرنا، یہ سارا کام ایزی ہو جاتا ہے، اور دل کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزے کا سب سے اہم اثر جو پورے جسم کی نالیوں پہ پڑتا ہے، جو ہمارے اندر وینز ہیں، بعض دفعہ خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں یا کمزور ہو جاتی ہیں، جس سے بڑا شدید قسم کا درد بھی ہوتا ہے پیٹ میں، لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سحری سے لے کر جب افطار تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو موجودہ غذائی اجزاء پوری طرح حل ہو جاتے ہیں، اس طرح خون کی نالیوں کی دیواروں پر جو چربی اور کولیسٹرول وہ جم جاتا ہے نا، وہ پھر جمتا بھی نہیں، ختم ہو جاتا، اور پھر مزید جمنے نہیں پاتا، خون کی نالیاں سکڑنے سے یا کمزور ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ روزے کی حالت میں ہماری جو کڈنی ہے، ہمارے گردے ہیں، ان کو بھی آرام مل جاتا ہے، گردوں کی قوت بحال ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں آنتوں کو بھی آرام مل جاتا ہے، آنتوں کو بھی توانائی مل جاتی ہے۔ ہمارا جو امیون سسٹم ہے روزے سے یہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ انتڑیوں کا جال جسے کہا جاتا ہے نا، وہ روزے کے دوران معدے اور آنتوں میں صحت مند ایک رطوبت بنتی ہے، جس سے آنتوں کو ایک نئی فریشنس مل جاتی ہے، تازگی مل جاتی ہے۔ اسی طرح روزے اور وضو کے مشترکہ اثرات سے دماغ کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے، اس کا توازن جو ہے وہ بالکل بیلنس ہو جاتا ہے، جس سے دماغ صحت پاتا ہے، جو ذہنی ٹینشن ہے یہ اس کو دور کرنے میں مدد مل جاتی ہے۔ روزے کے جگر پر بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں، لیور سسٹم بہت اچھا ہو جاتا ہے، ہمارا جگر جو ہے یہ 15 قسم کے کام سر انجام دیتا ہے۔ ہم تھوڑا سا بھی کھاتے ہیں نا، مثلا ہم اگر 100 گرام خوراک بھی کھاتے ہیں، ہمارے معدے میں جاتی ہے صرف 100 گرام، تو پورا نظام ہمارا ورکنگ میں آ جاتا ہے، اور پھر جگر فوری طور پر بیزی ہو جاتا ہے، اور مسلسل ورکنگ کر کر کے نا یہ جگر ہمارا بس پریشان ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور اپنا کام پوری طرح نہیں سر انجام دے پاتا۔ لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جگر کو بھی تھوڑی ریلیکسیشن مل جاتی ہے، تھوڑا آرام مل جاتا ہے، اس کو دوبارہ توانائی بحال کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی طرح مجموعی طور پر طبی اعتبار سے روزہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، جو ہمیں بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ روزے کی برکت سے سٹامک کی جو پرابلمز ہیں، سٹامک ڈیزیزز ہیں، معدے کی بہت ساری بیماریاں ہیں، یہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، نظام بہتر ہو جاتا ہے، شوگر لیول بہتر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر میں اعتدال آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے وہ نہیں رہتا۔ روزے کی برکت سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، نفسیاتی امراض یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ روزے کی برکت سے موٹاپے میں کمی آتی ہے، اضافی چربی پگھل جاتی ہے۔ روزے کی برکت سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ روزے کی برکت سے امیون سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے، قوت مدافعت والا نظام مضبوط ہوتا ہے۔ روزے کی برکت سے بندہ برے خیالات سے بچا رہتا ہے، یوں ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکت سے انسولین میں کمی آ جاتی ہے، جو لوگ انسولین استعمال کرتے ہیں اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ روزے کی برکت سے جگر کے ارد گرد جو چربی اکٹھی ہو جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ روزے کی برکت سے چھاتی کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکت سے اعصابی امراض میں بھی بہتری آ جاتی ہے۔ بہت سارے روزے کے فائدے، روزہ جو ہے نا یہ صحت مند زندگی کا راز ہے۔ ایک ڈاکٹر نے بڑی دلچسپ ریسرچ کی ہے، وہ کہتا ہے کہ روزے والا عمل جو انسان کرتے ہیں، یعنی کچھ وقت کے لیے کھانے پینے سے رک جانا، اگر دیکھا جائے تو دنیا کے دیگر جاندار بھی یہ عمل کرتے ہیں، اور اس سے ان کو صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، زندگی میں نکھار آ جاتا ہے۔ برفانی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جب زیادہ برف پڑتی ہے، خاص وقت کے لیے بہت سارے جو جانور ہوتے ہیں وہ کئی مہینے غاروں میں چلے جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، اور اس دوران وہ اپنا ایک کورس کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کو انگلش میں ہائبرنیشن کہتے ہیں۔
یعنی سردی کی ایک لمبی نیند، ہائبرنیشن، تو یوں کر کے وہ غاروں میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس دوران وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، جب ان کا یہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر اپنی غاروں سے باہر آ جاتے ہیں، گھونسلوں سے باہر آ جاتے ہیں پرندے جانور وغیرہ، اس سے ان کو نئی تازگی ملتی ہے، نئے پر نکل آتے ہیں، فریشنس آ جاتی ہے، چمک آ جاتی ہے۔ اسی طرح سانپ بھی اپنا روزے جیسا ایک مکمل کورس کرتا ہے، پھر جب یہ اپنا کورس مکمل کر لیتے ہیں تو اس کی کینچلی بدل جاتی ہے، یعنی اس کی پہلے والی کھال چینج ہو جاتی ہے، نئی کھال آ جاتی ہے جو پہلے سے چمکدار ہوتی ہے، فریش ہوتی ہے۔ درختوں میں بھی یہ افزائش کا عمل ہوتا ہے، جب خزاں آتی ہے نا سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر نئے پتے نکلتے ہیں، تو درختوں میں بھی افزائش ہوتی ہے، پتوں کے ذریعے سورج سے یہ توانائی لیتے ہیں، ہوا سے نمی لیتے ہیں، اور خزاں کا جب موسم آتا ہے تو یہ درختوں کے گویا روزہ رکھنے کا موسم ہے، اس وقت درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، باہر سے خوراک لینا بند کر دیتے ہیں۔ جب یہ ان کا کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بہار آ جاتی ہے، پھر درختوں میں سبزہ آ جاتا ہے، ہریالی آ جاتی ہے، نئے شگوفے نکلتے ہیں۔ گویا کہ انسان ہی نہیں، دنیا کی ہر چیز یہ روزے والا عمل کرتی ہے، اور پھر اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نئی ایک زندگی ملتی ہے، تر و تازگی ملتی ہے، نکھار آ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے۔ حدیث پاک ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، صحت ملے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے 2 لفظوں میں سب کچھ بیان فرما دیا۔ آج کل تو میڈیکل سائنس نے سینکڑوں سوات پر جو تحقیقات کی ہیں نا، ہمارے آقا نے 2 لفظوں میں سارا خلاصہ بیان کر دیا ساری ریسرچ کا، کیونکہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ ہمارے آقا نے سب کچھ پہلے سے ہمیں بیان فرما دیا۔ اگر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں، آپ کی اداؤں کو اپنائیں، دونوں جہان میں اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں اس مہینے میں جتنے ہو سکے روزے رکھیں، خود عبادت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر و اذکار زیادہ کریں، کیونکہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بیج بوئیں گے، شعبان میں آنسوؤں سے آبیاری کریں گے تو رمضان کے مہینے میں فصل رحمت کاٹ پائیں گے، پھر رمضان کی حقیقی معنوں میں ہمیں برکتیں نصیب ہوں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خوب عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔